دوستو آپ نے دنیا میں کئی بار فوجی بغاوت دیکھی ہوگی جس میں فوج کسی بھی طریقے سے حکومت کا تختہ الٹا کر خود اس پر قابض ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی کچھ ہوا ترکی میں بھی۔ جی ہاں دوستو، اردگان کا تختہ الٹنے کے لیے ترکی کی فوج کی مکمل پلاننگ اور پورے ترکی پر قبضہ کر کے فوجی بغاوت تو ہو گئی، لیکن طیب اردگان پر خدائی ایسی کون سی طاقت آئی کہ فوج کی ساری پلاننگ کا ستیہ ناش ہو گیا، اور صبح ہوتے ہی دوبارہ طیب اردگان اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ دوستو کہانی بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو آج سے کئی سال قبل ایک پراپر سازش اور مکمل پلاننگ سے سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ لیکن دوستو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج یہودی لابی اور مسلمانوں کے دشمنوں کے وہی ناپاک عزائم ہیں جن کی وجہ سے ترکی کی فوج میں کچھ ایسے غدار پیدا کیے گئے جنہوں نے اردگان کا تختہ الٹنا چاہا، لیکن دوستو اس بار ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ دوستو طیب اردگان جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بہادر لیڈر سمجھے جاتے ہیں، اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے تو وہ طیب اردگان ہی ہے، جس کا نہ صرف دوسرے ملک بلکہ ترکی کی کچھ ایسے تنظیمیں جن کو طیب اردگان کا یوں مسلمانوں میں عظیم ہونا زیادہ پسند نہیں تھا، جس میں سر فہرست امریکہ میں مقیم ایک صوفی لیڈر فتح اللہ گولن کا حامی شخص جو کہ کسی بھی صورت امریکہ اور اسرائیل کا خواب یعنی اردگان کو ہٹانا چاہتا تھا، اور اس نے ایک پورا لشکر تیار کیا جس میں ترک فوج، فضائیہ اور بحریہ کے بڑے بڑے افسران بھی شامل تھے۔ دوستو بہت زیادہ پلاننگ کے تحت آخرکار وہ دن آ گیا جس دن اردگان کا تخت الٹ کر پوری فوج نے قبضہ کرنا تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ رات تھی 15 جولائی 2016 کی۔ یہ رات بھی استنبول میں ایک معمول کی طرح کی رات تھی، چونکہ یہ شہر روشنیوں سے بھرپور ہے اور یہاں رات گئے تک بازار اور ہوٹل کھلے رہتے ہیں، اسی لیے یہ شہر رات دیر تک جاگتا ہے۔ اس رات بھی سب کچھ معمول پر چل رہا تھا، لیکن دوستو اس خاموشی کے پیچھے ایک خونی طوفان جلد اٹھنے کی تیاری میں تھا۔ باغی فوجی افسران کئی ماہ سے ترک حکومت کا تختہ پلٹ دینے کے لیے خفیہ پلاننگ میں مصروف تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ صدر اردگان کے قتل کی سازش بھی تیار کر چکے تھے۔ دوستو فوج کے کئی اعلیٰ افسران، جرنیل، پائلٹس، نیول آفیسرز، عدلیہ اور سرکاری افسر بھی اس سازش کا حصہ تھے، اور آج وہ اس پلان پر عمل درآمد کرنے جا رہے تھے۔ ناظرین کرام، رات 9:30 پر اس گھناؤنی سازش کا ایک کمانڈر میجر جالبی اوغلو نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اور انقرہ، استنبول سمیت کئی شہروں میں موجود سازش میں شریک فوجی افسران کو شامل کر لیا۔ حملے کا آغاز استنبول سے ہونا تھا۔ اس کے محض آدھے گھنٹے بعد پہلے فوجی دستے اور ٹینک حرکت میں آ چکے تھے، اور میجر جالبی کو اطلاع کر دی گئی کہ ابنائے فورس پر پہلے پل پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ چند روز قبل ہی استنبول اور انقرہ شہر میں بہانے سے اضافی ٹینک اور جنگی گاڑیاں پہنچائی جا چکی تھیں، اور اب ان سب کو ان دو شہروں کی اہم شاہراہوں، پلوں، چوکوں اور دیگر بڑے مقامات کے محاصرے کے لیے پوزیشن پر پہنچایا جا رہا تھا۔ دوستو ترکی کے صدر طیب اردگان اس وقت چھٹی پر ترکی کی ساحلی شہر مارمرس میں موجود تھے، اور وہیں ان تک بغاوت کی یہ خوفناک خبر پہنچی۔ باغیوں نے سب سے پہلے ترکی کے سرکاری ٹی وی چینلز کے دفاتر پر قبضہ کیا، اور ٹی آر ٹی کے عملے کو مجبور کیا گیا کہ وہ باغیوں کے پیغام نشر کریں، جس میں انہوں نے فوج کی طرف سے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لیے جانے کا اعلان کیا۔ دوستو پوری ترکی پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ میڈیا مکمل باغیوں کے قبضے میں تھا، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اسی وقت سی این این نے موبائل گاڑی کے ذریعے طیب اردگان کی ویڈیو نشر کی، جس میں انہوں نے باغیوں کی مذمت کرتے ہوئے عوام کو گھر سے نکلنے اور باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی، اور کہا کہ اگر آپ لوگ ترکی کو بچانا چاہتے ہیں اور دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے جیسا حال اگر نہیں چاہتے تو آج کا دن ہے باہر نکلنے کا۔ اور دوستو اردگان کے اس اعلان کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورا ترکی جاگ گیا، اور عوام سینکڑوں کی ٹولیوں میں نہتے خالی ہاتھ اپنے قریب ترین شاہراہوں اور اہم مقامات کی طرف بڑھے تاکہ آرمی کو روکا جا سکے۔ عین اسی وقت استنبول اور انقرہ کی فضاؤں میں F-16 جنگی طیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی گرجیں سنائی دیں جو کہ باغیوں کے تھے۔
ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اپنے اہم مقامات دفاتر کا گھیراؤ کر لیا اور پھر پوری دنیا نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ دوستوں، نہتے ترک عوام ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو آگے بڑھنے اور ملک کے اہم مقامات پر قابض ہونے سے روکنے کے لیے خالی ہاتھ ہی ان ٹینکوں اور گاڑیوں کے آگے لیٹ کر ان کا راستہ روکنے لگے۔ دوستوں، یہ سارا معاملہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ دوستوں، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب صبح ہوئی اور طیب اردگان کا کیسے استقبال کیا گیا اور فوج کو ادھر سے کیسے بھگایا گیا۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اس کا پارٹ 2 لازمی دیکھنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔